بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایران پر حملہ کب ہوگا؟ پاکستان کی فوج غزہ میں جائے گی یا نہیں جائے گی؟ جائے گی تو کیا کرے گی؟ اور جو کچھ انہوں نے کرنا ہے اس کی اجازت کون دے گا؟ یہ سارے ایشوز ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کہ فوج ہم سے یا حکومتوں سے، صوبائی حکومتوں سے کیا چاہتی ہے، اور یہ ساری چیزیں کیسے چل رہی ہیں، اور کون کس پوزیشن میں ہے، کون کہاں سے کھیل رہا ہے، یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ کروں گا۔ اور پھر وہ آگ لگنے کے واقعات جو کراچی گل پلازا سے کہانی شروع ہوئی، انتہائی افسوسناک صورتحال، اور اس کے بعد ایک آگ لاہور میں بھی لگ گئی، انڈیگو ٹاور میں، لاہور گلبرگ میں، اور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ آگا کہ کیا فرق ہے؟ ذرا آگ لگی ہے، انسانی جانیں گئی ہیں، لیکن کیا فرق ہے یہ میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ تو جناب، وہ فوج کے حوالے سے جو بہت بات ہو رہی ہے گزشتہ 2 روز سے، بلکہ کل سے، کل شام سے، میں تو تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں چیزیں، لیکن بار کہ جی جو سوچ پتہ چل رہی ہے نا، جو بات ہو رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ تھا غزہ کے حوالے سے، کہ غزہ میں بورڈ آف پیس جو بن رہا ہے اس میں کیا ہوگا، اور کون لوگ جائیں گے، ہمیں وہاں ہم کیوں ہیں بورڈ آف پیس میں؟ دنیا کے بہت سے ممالک نہیں ہیں، تو ہم یعنی پاکستان کیوں ہے؟ ایون پاکستان کے دوست نہیں ہیں، چائنا نہیں ہے، تو اس کا کیا فائدہ یا نقصان ہے؟ یہ فیصلہ کس نے کیا کہ بورڈ آف پیس میں بیٹھنا ہے، اس میں جانا ہے، اس کو سائن کرنا ہے؟ اور اس کے بعد جو ایک آرمی ہوگی، انٹرنیشنل سیکیورٹی فورس جو ہے، وہ اس میں کیا پاکستان کی فوج بھی شامل ہوگی؟ اور پھر وہ پاکستان کی فوج وہاں پہ ان کے پاس کیا مینڈیٹ ہوگا؟ وہ حزب اللہ کو اور حماس کو ڈی ویپنائز کر دیں گے، ختم کر دیں گے ان فورسز کو؟ یہ ساری باتیں، یہ کویسچنس ہیں جو میرے، آپ کے، ہم سب لوگوں کے ذہنوں میں ہے، لیکن جب عسکری ذرائع اس کی بات کرتے ہیں تو وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا فیصلہ ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ کا ہے۔ اچھا، اس کی مطلب یہ ظاہر فوج نے تو کرنا ہی ہے، آپ ہم سب دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف ہر جگہ وزیر اعظم کے ساتھ ہوتے ہیں، 1 پیج والا بھی کانسیپٹ جو ہے بڑا مضبوطی سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہ بڑا اسٹرانگ اس کا وہ امپیکٹ ہے، نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ کہ ان کا ادھر سے کہنا یہ ہے کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب ڈیسیژن جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ لے رہی ہے، وزیر اعظم لے رہے ہیں۔ اچھا، اس کو فردر اس کی انڈورسمنٹ جو ہے، جب بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے، بہت سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا، تو اس کا مطلب وہ تھاٹ پروسیس کے ہی چل رہا ہوتا ہے، وہ پولیٹیکل لیڈرشپ اس میں انوالو ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، جب ترامیم پیش ہوئی تو ہم بھی یہی بات کرتے ہیں، بظاہر یہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے معاملہ، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ پتہ ہوتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ ہوتی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی سب سے پہلے جب آواز اٹھائی تھی اس حوالے سے، ترامیم کے حوالے سے، تو اس کا مطلب ہے وہ باتیں شیئر ہو رہی تھیں، ڈسکس ہو رہی تھیں۔ ہاں، آج جب مولانا فضل الرحمان اس حوالے سے بات کرتے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ وہ پی ٹی آئی والے، خیر پی ٹی آئی کو میں اس لیے نہیں ڈسکس کروں گا یہاں، کیونکہ وہ انہوں نے تو ہر چیز پہ یہی ان کا ورژن ہونا ہے۔ ہاں، مولانا صاحب کے بیان پہ 2 مختلف رائے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں، اچھا، اور اختلافی آراء ہونی چاہیے، ہر جگہ ہو سکتی ہیں، اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے ملک کو نقصان پہنچے، اپنی ریاست کو نقصان پہنچتا ہو، حکومت مطلب وہ جو انفراسٹرکچر ہے نا ریاست والا حکومت کا، وہ اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ سیاسی لڑائی جھگڑے ہر جگہ ہر روز ہو سکتے ہیں، ہونے چاہیے، میں کہتا ہوں نئی والی بات بھی نہیں ہے، بالکل ہونے چاہیے۔ مطلب اگر زندہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو ان میں 100 جگہ اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ اختلاف ظاہر ہونا چاہیے، لیکن کچھ جگہوں پہ جہاں ملک کا مفاد آتا ہے اس کو سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے۔ مولانا کے بارے میں میری بھی خوش گمانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مولانا تمام تر اختلافات کے باوجود حکومت سے بہت سی چیزوں پہ بہت اختلاف کرتے ہیں، وہ انتشار والا راستہ نہیں لیتے۔ اچھا، سیاسی بیان ہے، دھمکی بھی دیں گے، اسٹریٹ پاور شو بھی کراتے ہیں۔ ایک تو انہیں شو کرانے کی ضرورت نہیں، سب کو پتہ ہے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے۔ پاپولیرٹی میں سب سے بڑا دعویٰ اس وقت پی ٹی آئی کا ہے، لیکن انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے پاس وہ اسٹریٹ پاور نہیں ہے جو پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلا ہے۔ ممکن ہے الیکشن آج ہو جائے تو اس میں
ووٹوں کی تعداد میں آگے جانے کا ان کا دعویٰ ہو، لیکن آج بھی اگر، کیونکہ ریپیٹڈلی وہ بار بار ان کی احتجاج کی کالز وہ بار بار کہہ چکے ہیں، لوگوں کو ترلے منتیں کر لی ہیں، لیکن ان کے احتجاج میں، ان کے جلسوں میں لوگ نہیں آ رہے۔ ہاں، مولانا کے پاس وہ فورس ہے جو ان کے ایک اشارے پر سڑکوں پر آ جائیں گے۔ سڑکیں بلاک کرنا، راستے بند کرنا، احتجاج کے لیے نکلنا، یہ سب کچھ ان کے لیے ممکن ہے، لیکن ان کی ہم روایات کو دیکھیں، ان کے وہ جو سسٹم جس طرح سے وہ چلا رہے ہیں اس کو دیکھیں، اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ ہاں، سیاسی وہ ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، مان جاتے ہیں، کچھ چیزوں میں نہیں بھی مانتے، ان کے لوگ ووٹ بھی نہیں دیتے، سارا کچھ کر لیتے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ایشو پہ ظاہر ہے دوسری رائے بھی موجود ہے کہ نہیں جانا چاہیے تھا، تو وہ جو سیگمنٹ ہے اس کو لیڈ اب مولانا کر رہے ہیں، تو اس سیگمنٹ کا جو بھی نکلنا ہے حال کہ کیسے ہونا ہے، کیا ہونا ہے، وہ مولانا کے ذریعے ہوگا۔ تو اب حکومت کی اپوزیشن غزہ کے معاملے میں وہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونا، امن معاہدے میں، اور بعد میں وہاں پر فوج بھیجنا، دونوں صورتوں میں جو اس کی اپوزیشن ہوگی، جو احتجاج کرنے کے لیے نکلیں گے، ان کو لیڈ کر رہے ہوں گے مولانا فضل الرحمان۔ اور مولانا فضل الرحمان جینونلی اس پہ احتجاج بھی کریں گے، جو ایشوز ہوں گے اس کو ایڈریس بھی کرائیں گے بلکہ گورنمنٹ سے، اور انتشار بھی نہیں پھیلائیں گے۔ وہ توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ، بند کر دو، اڑا دو، مٹا دو، مار دو، وہ کام نہیں کریں گے، یہ ہوگا۔ دوسرا، ادھر سے جب ہم بات کرتے ہیں، وہ جو وہی عسکری ذرائع کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو دے آر کلیئر کہ گورنمنٹ ڈیسیژن کر رہی ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ ایون۔ وہ تو بڑا اچھا لگتا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فوج نے جنگ جیتی ہے، پاکستان نے جو جنگ جیتی ہے 6 مئی سے لے کے 10 مئی تک انڈیا کے ساتھ جو رہا معاملہ، اس کے بھی سارے ڈیسیژن جو ہیں وہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے کیے، وزیر اعظم نے کیے، پھر ڈپٹی پرائم منسٹر نے سفارتکاری کے حوالے سے جو کیے، بلاول بھٹو کی سربراہی میں جو کمیٹیز جاتی رہیں وہ وفود تھے، مطلب سب کچھ پولیٹیکل لیڈرشپ کے کھاتے میں۔ گڈ انف، آج بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ ہاں، اس میں بہت ساری چیزیں تھیں اور بات کرنے والی، جب اس میں صوبوں کا بھی ذکر آتا ہے تو وہاں سے مطلب ہمیں بھی ظاہر ہے اس میں صوبوں پہ بہت سی چیزوں پہ ریزرویشنز ہیں، اور سب سے بڑی ریزرویشن تو یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو صوبے بنوانا چاہتے ہیں، مطلب جو بات ہے نا، کوئی کسی چیمبر کے پریزیڈنٹ اور یہ لوگ یہ کیوں بنوانا چاہتے ہیں، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ اپنے ٹیکس کے مسائل پر بات کریں، وہ جو بزنس کے لیے امن و امان چاہیے اس کے لیے بات کر سکتے ہیں، انہیں جو مزید سہولتیں چاہیے اس کے لیے بات کر سکتے ہیں، وہ صوبے بنانے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو وہاں پہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ادھر سے یہ کہ نہیں، صوبے بھی مسئلہ نہیں ہے، مطلب صوبوں پہ بات ہے، وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ گڈ گورننس ہو، اور گڈ گورننس کو لنک کس سے کرتے ہیں؟ وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کے ساتھ، کہ جب گڈ گورننس ہوگی تو حالات اچھے ہوں گے، ملک میں امن و امان ہوگا، سکون ہوگا، اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ جو پرابلم آ رہی ہے دہشت گردی کے حوالے سے، ہمارے ساتھ جو اتنے سارے نمبر شیئر ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں وہ ایک سال میں کتنے ہوئے ہیں، وہ تقریباً 75,000 سم تھنگ ہے، 100 کچھ 75,100 سم تھنگ۔ اچھا، پھر جو اس میں انسیڈنٹس ہوئے ہیں دہشت گردی کے، وہ 5,000 پلس میں ہیں، 5,700 سم تھنگ۔ اور پھر اسی طرح سے جو اس میں دہشت گردی میں جن لوگوں کی جان گئی ہے وہ کتنے لوگ ہیں، یہ سارے نمبرز جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ملک میں حالات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں دہشت گردی کی، اس کا امپیکٹ جاتا ہے پوری دنیا میں پاکستان کے حوالے سے، اور جو پاکستان میں اگر کسی نے آ کر بزنس کرنا ہے، انویسٹ کرنا ہے، تو ان کے لیے بڑا نیگیٹو چیز ہے۔ اس میں بڑا اچھا لگتا ہے جب تعریف ہوتی ہے کہ پنجاب اور سندھ نے کام کیا ہے اور وہ چیزیں بہت بہتر ہے۔ بلوچستان میں آہستہ آہستہ امپروو ہو رہی ہیں، لیکن ایک صوبہ انفارچونیٹلی ہے جہاں پر کام نہیں ہو رہا، بیڈ گورننس ہو رہی ہے، دہشت گردوں کو ختم کرنے کی بجائے ان کو تحفظ دیا جا رہا ہے، یا ان کی سپورٹ کی جا رہی ہے انڈائریکٹلی، یوں کہہ لیں، تحفظ نہ صحیح۔ تو وہ کے پی کے حوالے سے جب آتا ہے تو بڑا افسوس کی بات ہے، کیونکہ ایک بھی انسانی جان کا ضیاع جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہے۔ وہ ایک عام آدمی ہو، ایک پولیس والا ہو، ایک فوجی ہو، کوئی بھی ہو، سیاستدان ہو، وکیل ہو،
وہ بزنس مین ہو، نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو کنٹرول کرنا ہے. اس کے لیے گڈ گورننس چاہیے. اور جب بات آتی ہے گڈ گورننس کی تو پھر ظاہر ہے صوبائی حکومتوں کی بھی بات ہوتی ہے. صوبائی حکومتوں میں 2 واقعات کا ذکر کرنا چاہوں گا. مطلب کے پی کو تو میں بالکل ہی وہ سائڈ پہ کر رہا ہوں نا، کہ ان پہ تو بات ہی کرنا فضول ہے. ان کے تو حکمران جب کھڑے ہو کر پبلکلی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری پرائرٹی جو ہے وہ عوام کی خدمت کرنا نہیں ہے، عوام کے مسائل حل کرنا ان کی پرائرٹی نہیں ہے. کے پی والوں کی ان کی پرائرٹی یہ کہ عمران خان کی رہائی. اچھا وہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، کہ وہ عمران خان نے رہا نہیں ہونا تو اس کے علاوہ انہوں نے اور کوئی کام کرنا نہیں ہے. اس کے لیے ڈھول بجاتے رہے، جو مرضی کرتے رہے. عدالتوں کے فیصلے نا، عدالتوں سے سزائیں بھی ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد ہاں پولیٹیکل وہ ہے پیچ اپ ہونا یا مذاکرات ہے، وہ انہوں نے کرنے نہیں ہے. ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ فوج ہماری بات سنے اور ہمیں کلین چٹ دے کے دوبارہ حکومت میں لے آئے. فوج یہ کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ سارا تو ان سب چیزوں کے بعد لوگوں کی خدمت کی باری آنی ہے، تو اس لیے لوگ تو بھول جائیں، وہ تو ہونا ہی نہیں ہے. ہاں باقی صوبوں میں سندھ اور پنجاب میں جب ایک طرف تو وہ تعریف ہوگی نا کہ سیکورٹی کے حوالے سے انہوں نے کام کیا، وہیں پر بہت ساری چیزوں میں بہت سارے مسائل بھی ہیں. سندھ میں تازہ ترین کراچی میں، مطلب جو موسٹ ڈیولپڈ شہر ہے، ایڈوانسڈ سٹی پورے ملک کا سمجھا جاتا تھا ایک زمانے میں، اب بھی سندھ کا خیر سب سے بڑا اور سب سے اہم شہر کراچی، جہاں جو صوبائی دارالحکومت بھی ہے، وہاں پر ایک پلازے میں لگنے والی آگ وہ پورا دن قابو نہیں آ سکتی. اور پھر 80+ میں لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہو گئے. 81 کے قریب یا کچھ جو اب تک کنفرم ہو گئی ہیں اموات، اور ان لوگوں کا پھر ڈی این اے ٹیسٹ اور سارا کچھ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ قابل شناخت بھی نہیں ہے. ظاہر ہے وہ اتنا لمبا ٹائم مسلسل آگ لگی رہی ہے، آگ کو نہیں روک سکے، کوئی انتظامات نہیں تھے مناسب. اب اس پہ کہانی ہے جو مرضی بنا لیں ہم، کہ جناب وہ فلاں ایم کیو ایم کے فلاں صاحب تھے، ان کے دور میں اس کی اپروول ہوئی، انہوں نے اس کی منظوری دی. پھر ایم کیو ایم کے فلاں صاحب تھے، سوری جماعت اسلامی کے وہ فلاں میئر تھے، ان کے دور میں نعمت اللہ صاحب کا، فاروق ستار کا پہلے ایم کیو ایم کے حوالے سے اور نعمت اللہ صاحب کا نام آتا ہے جماعت اسلامی کے حوالے سے، کہ ان کے دور میں وہ ریگولرائز ہوا. اگر ایسا ہوا بھی ہے، میں یہ کہہ دیتا ہوں، میں نے اس کو چیک نہیں کیا، میں اس پہ انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ یہ کس کے دور میں کیا ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 12-13 سال سے یہ تیسرا کنزیکٹو سیشن ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کا. پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ ایک ایک دیوار، ایک ایک بلڈنگ، ایک ایک گھر، ایک ایک سڑک، ایک ایک گلی کیوں نہیں چیک ہو جاتی ہے، کیوں نہیں مینج ہوتی ہے؟ یہ کس نے کرنی ہے؟ یہ کوئی باہر سے آئے گا؟ مطلب وہ کے پی والوں نے جا کے کرنی ہے، بلوچستان سے کرنی ہے، کسی نے پنجاب سے کسی کو بھیج دے، وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھیج دے، انہوں نے کرنی ہے. کس نے کرنی ہے؟ یہ سندھ حکومت کے کرنے کا کام تھا، سندھ حکومت نے نہیں کیا. یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ لوگ بیچارے جل کر مر گئے ہیں وہاں پر. ان کے پیارے، ان کے گھر والے باہر چیخو پکار کرتے رہے ہیں، کوئی اندر جا کے انہیں بچانے والا نہیں تھا، وہ سسٹم ہی نہیں ہے. اچھا ایک تو یہ نااہلی کی انتہا ہے، اس سے اوپر سونے پہ سہاگا جو انہوں نے کیا ہے، ورسٹ اس کا کام یہ تھا کہ اس پہ حکومت کا جو ری ایکشن، کہ جب وزراء اور سینئر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آگ لگتی ہے تو پھر بندے تو مرتے ہیں، مطلب ڈوب کے مر جاؤ یار، شرم کر لو، چپ ہو کر چھپ جاؤ، منہ چھپا کے کہیں بیٹھ جاؤ، بات تو نہ کرو کم از کم. یہ افسوس کی بات تھی. وہ ویسے ہی ایک واقعہ آج، ویسا تو نہیں، مطلب ایک آگ لگنے کا واقعہ جو بہت سے پہلے بھی ہوئے اور بڑے بڑے ہوئے ہیں، لیکن اب تازہ ترین جو ہوا ہے لاہور میں، وہ انڈیگو ہائٹس یا انڈیگو جو بلڈنگ ہے وہاں پر ہو گیا، گلبرگ کی ایک بلڈنگ پہ، اور اس پہ بھی ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 3 لوگوں کی جانیں گئی ہے، لیکن کوئی 200 کے قریب لوگوں کو ریسکیو کیا گیا. اچھا وہ تو سامنے ہے نا چیزیں، مطلب میں تو سمجھتا ہوں ایک بھی جان کیوں گئی ہے، وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 200 لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے. پھر کمال جو ہو رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ اس کے فرام دا ویری بگننگ جب یہ واقعہ ہوا اور یہ اس کی خبر آنی شروع ہوئی ہے تو وہ خود انوالو ہے، وہ مانیٹر کر رہی ہیں، وہ ہدایات دے رہی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب لوگوں کو اطلاع دے رہی ہے کہ اب یہ ہو گیا، ہمارے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. مطلب دس از واٹ وی نیڈ. وہ جو گورننس کی بات ہو رہی ہے نا، جب فوج کے حوالے سے بات آتا ہے کہ فوج کیا چاہتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ گورننس بہتر ہو تاکہ حالات ٹھیک ہوں ملک کے. تو یہ گورننس یہی ہے نا کہ آپ کے جو نمائندے ہیں، ہمارے جو نمائندے ہیں، عوام کے جو نمائندے ہیں، وہ عوام کے مسائل
کا انہیں ادراک ہو، جب کوئی مصیبت ہو، کوئی مسئلہ ہو، وہ اس کو سمجھتے ہوں، اس پہ ریئیکٹ کریں اور اس مسئلے کو حل کرانے کی کوشش کریں. تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہ جو انوالومنٹ ہے، وہ اگر ڈی جی 1122 کو شاباش دے رہی ہیں، اگر وہ دیگر اداروں کی تعریف کر رہی ہیں، وہ سب کو مانیٹر کر رہی ہیں، یار کمال کی بات ہے نا. مطلب ابھی اس میں اس کا سیکنڈ فیز آئے گا جس میں وہ دیکھنا ہوگا کہ یہ بھی کیوں ہوا، اتنا نقصان بھی کیوں ہوا، اور اگر اس میں جہاں جہاں کہیں کمی کوتاہی تھی بلڈنگ کے حوالے سے، لاز کے حوالے سے، آگ لگنے کی صورت میں حفاظتی اقدامات کے حوالے سے اگر کہیں کوئی کوتاہی ہے تو ان سب کو بھی مطلب آئی ایم شیور کہ کسی کو نہیں بخشا جائے گا. مجھے تو یقین ہے جو اب سسٹم چل رہا نا پنجاب میں احتساب کے حوالے سے، بہت ساری چیزوں میں، چیکنگ کے حوالے سے، مانیٹرنگ کے حوالے سے، میرے خیال میں تو نہیں معافی ملے گی کسی کو. لیکن پہلا سٹیپ جو ہے وہ زبردست ہوا ہے کہ لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے فوری ایکشن لیا گیا ہے اور لوگوں کو بچایا گیا ہے. وہ 180 اور 200 لوگ جتنے جن کی جانیں بچائی گئی ہیں، جن کو ریسکیو کیا گیا ہے، ویل ڈن. جن کے لیے نہیں ہو سکا، بڑے افسوس کی بات ہے، اس کا تدارک ہونا چاہیے کہ آئندہ ایسا واقعہ نہ ہو. اچھا، یہ کراچی والے واقعہ ہوتے ہی پنجاب میں پہلے بھی تھا جو بھی تھا، لیکن اس کے تو بعد فوراً جو ہے وہ شروع ہوئی مانیٹرنگ کے، چیک کریں ہر ضلع میں، ہر جگہ پر ہونا چاہیے، اور وہ چیکنگ ہوئی ہے چیزوں کی اور وہ مسلسل ہو رہی ہے. اچھا، یہاں تو باقی صوبوں کا تو خیر وہ اللہ ہی حافظ ہے، کے پی کا تو پنجاب میں وہ جو سیف سٹیز والا سسٹم ہے وہ بڑا افیکٹو ہے. یہ جو ڈرونز ہیں، کیمراز ہیں، ان سب کے ذریعے وہ آلریڈی اتنی ساری چیزیں مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں. وہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے سیف سٹی کے پروجیکٹ میں دکھا رہی تھی کہ ہم چیک کر لیتے ہیں کوئی گاڑی، کوئی بائک کہیں بھی اس کی نمبر پلیٹ سے ٹریس کر لیتے ہیں کہ کسی کیس میں، کسی جرائم کے حوالے سے کہیں ملوث تو نہیں ہے، اور اس کو پھر پکڑا جا سکتا ہے. اور یہ ڈرونز کے ذریعے بھی اس میں بھی کام لیا گیا. اچھا، ڈرونز کے ذریعے اور بہت سے کام لیے جا رہے ہیں، تو آئی ایم شیور کہ اس حوالے سے یہ آگ بجھانے والے حوالے سے بھی ڈرونز کی جہاں ہیلپ ہوگی حکومت کو، اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے. کیونکہ جو تنگ گلیوں والے علاقے ہیں، شاہ عالمی ہو گیا، انارکلی ہو گیا، اچھرا ہو گیا، اور بادامی باغ اور مختلف ایریاز جہاں کنجسٹڈ ہے وہ بہت زیادہ آبادی کے حوالے سے، ان کے لیے ڈرونز لینے ہیں، ایڈوانسڈ مشینری لینی ہے، لیٹسٹ اکوپمنٹس لینے ہیں، کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں حکومت کچھ کر بھی رہی ہوگی. اور مزید بھی جو ہو رہا ہے وہ تو ہے ہی، مزید جہاں جہاں کرنے کی ضرورت ہے اس کو کرنا چاہیے. اچھی بات یہ ہے کہ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا، کچھ لوگوں کا تکلیف کیا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو مریم نواز ہے وہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتی ہے. تو بھائی پولیٹیکل گورنمنٹس نے لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے اپنا کام، وہ انہیں دکھانا چاہیے فار 2 ریزنز. 2 بڑی ریزنز ہیں. ایک، جو ان کے اوپوننٹ ہیں، سیاسی مخالفین ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے، ان کے لیے سبق ہونا چاہیے، انہیں ملنا چاہیے کہ اس طرح سے یہ کرائٹیریا، اس کے مطابق کام کرنا ہے. اور بی، وہ جنہیں شعور ملا ہے نا صرف گالیاں نکالنے کا، صرف ڈانس کرنے کا، صرف وہ تنقید کرنے کا، جس کو انہوں نے شعور کا نام دیا ہوا ہے، خان صاحب کی وہ جو جنریشن ہے، جو ان کے فالوورز ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے، انہیں بھی نظر آنا چاہیے کہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ ہماری پرائرٹی لوگوں کی خدمت بعد میں ہے، اور وہ پہلے عمران خان کی رہائی ہے، اور مریم نواز کام کر کے دکھا رہی ہے. تو فیصلہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ دکھائیں گے تو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی.